السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ آپ تمام نے اجمالی طور پر واقعہ کربلا، مزید شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عزیزم صہیب سلمہ سے سماعت فرمایا۔ واقعہ کربلا کو اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو اسے آپ سمجھ کے چلیں کہ اس کے ڈیڑھ دو گھنٹہ چاہیے اگر اسے تفصیلاً سماعت کریں۔ بہرحال اسے آپ کتابوں وغیرہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اصل یا جس کو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، شہادت حسین ہوئی، اہل بیت راہ حق میں اپنی جان کو نذرانہ عقیدت انہوں نے پیش کر دیا، لیکن اس پورے واقعہ سے ہم نے کیا سبق لیا ہے؟ واقعہ کربلا، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی رائے گا تو نہیں جائے گی، یقیناً انہوں نے اس شہادت کے پیچھے اور یہ واقعے کے رونما ہونے پر یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہمیں سبق مل ہی رہا ہوگا۔ تو ہمیں اس سبق کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس واقعے سے جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے اور وہ ہماری زندگی کے اندر وہ اعمال آنے چاہیے۔ یہ اصل اس کا پیغام جو بتانے عزیز جا رہا ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہاں پر 10 محرم الحرام کو جو فضیلت ہے یوم عاشورہ کو، وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے نہیں فضیلت حاصل ہے، فضیلت تو بہت پہلے سے ہے۔ فضیلت تو آقا کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہی اسے فضیلت حاصل ہے۔ روایتوں کے اعتبار سے اس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اور دیگر واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان واقعات کے اندر 4 چاند جو لگی ہے وہ شہادت حسین سے ہوئی ہے۔ ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نئے سال کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ محرم سے، جو شہادتوں کا سال ہے۔ اس کی یکم محرم سے ہی شہادت شروع ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پہلا مہینہ ہماری شہادتوں سے شروع ہو رہا ہے اور ہمارا آخری مہینہ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے۔ تو یہ 2 مہینے ذہن میں رکھیں کہ ہماری بنیاد شہادتوں سے شروع ہو رہی ہے اور اختتام قربانی پر ہو رہی ہے۔ لہٰذا جس امت کی بنیاد ہی شہادت پر رکھی گئی ہو، جس کے اختتام قربانی پر ہو، تو یاد رکھے وہ امت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا الا کہ وہ اپنے اندر کوئی کمزوری اور ان کے اندر کوئی کمی ہو، ورنہ یہ امت صرف عروج کے لیے ہے۔ جن کی بنیادیں شہادتوں پر ہوں اور قربانیوں پر ان کو اٹھایا گیا ہو تو یقیناً یہ صرف عروج کے لیے قوم آئی گئی ہے، زوال کے لیے نہیں آئی ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، یہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے جیسا کہ بتایا گیا، اس میں جو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے، اس کے اندر جو سب سے بنیادی سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یاد رکھیں، یہ مہینہ خاص طور پہ ہم غم کا نہیں مناتے ہیں۔ ہم یہ نہیں، ہمارے نزدیک شہادت اعزاز کی چیز ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے فزت برب الکعبہ،
جب صحابہ کو لگتا تھا کہ اب ہماری موت قریب ہے، اب ہم شہید ہونے والے ہیں، تو صحابہ خوشی کے مارے کیا نعرے لگاتے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یعنی صحابہ شہادت کو کیا کامیابی سمجھتے تھے، لہٰذا شہادت یہ ہمارے نصیب فخر کی چیز ہے، یہ اعزاز کی چیز ہے، یہ کوئی ماتم کنا ہونے کی چیز نہیں کہ ہم اس میں غم منائیں کہ اوہو شہید ہو گئے، نہیں، شہید ہو گئے یہ بڑی فخر کی چیز ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم یا حسین کہنے والے نہیں ہیں کہ یا حسین کہیں، ہم تو واہ حسین کہنے والے ہیں۔ ہم کیا کہنے والے ہیں؟ واہ حسین کہنے والے، یعنی واہ حسین آپ نے ماشاءاللہ کیا شہادتیں پیش کی، واہ حسین آپ نے ماشاءاللہ کیا لڑے ہیں اور اپنی کیا جان آپ نے اللہ کے راستے میں گوائی ہے۔ ہم تو واہ حسین کہنے والے، ہم یا حسین کہنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہم شہادتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ بہرحال یہ شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی مقبول شہادتیں ہیں، اللہ نے انہیں قبول فرمایا ہے، لہٰذا یہ فخر کی چیز ہے، یہ بالکل بھی ماتم کنا اور ماتم کرنے کی چیز بالکل نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہاں پر جس کنڈیشن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، جہاں پر ان کا حقہ پانی بھی بند ہو گیا، کھانا وغیرہ بھی بند ہو گیا، جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، جانوروں کے لیے پانی تھا، گھوڑوں کے لیے پانی تھا، اونٹ کے لیے پانی تھا، لیکن پانی نہیں تھا تو اہل بیت کے لیے نہیں تھا، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، نہ ان کے خاندان اور جو 72 احباب ان کے آئے تھے، جو جاں فضا آئے تھے، ان میں سے کسی کے لیے پانی نہیں تھا، باقی تمام جانوروں کے لیے پانی تھا۔ تو ایسی کنڈیشن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور صرف حق کو لے کر آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں میری طرف سے یہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ باطل کے سامنے جھک گیا اور حق اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت حسین نہ بھی آتے ہیں تب بھی وہ سید شباب اہل الجنہ اس وقت بھی کہلاتے، اس وقت بھی وہ نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار اس وقت بھی ہوتے، لیکن ان کو پیغام دینا تھا کہ میں سید المرسلین کا کیا میں نواسا ہوں، میں علی شیر کیفر حیدر کرار کا میں بیٹا ہوں، میں فاطمہ بنت رسول کا میں بیٹا ہوں، یہ ان کو بتانا تھا کہ میں اتنی نسبتوں کے ساتھ آیا ہوں، لہٰذا میں ان نسبتوں کو رسوا نہیں کر سکتا، میں ان سامنے جھک کے میں ان نسبتوں کو برباد نہیں کر سکتا، میں ان نسبتوں کو ہلکا نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیاروں، سب سے پہلا سبق جو نکل کر آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایک نسبت دی ہے، اللہ نے ہمیں بھی ایک نسبت دی اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ، علم کے ساتھ، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے ساتھ، ان کی ذات سے ساتھ ایک نسبت دی ہے۔ تو ہم بھی اپنے اکابر کو، اپنی کتابوں کو، اپنے علم کو، اپنے رسول کو رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں سب سے پہلا سبق ملتا ہے اور لے کر جانا ہے۔ جب انہوں نے نسبتوں کی لاج رکھی ہے تو ہمیں بھی اس دن میں نسبتوں کی لاج رکھنی ہے۔ بتائی سمجھ میں؟ ہم نے اپنے اکابر کی، اپنے مدرسے کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے علوم کی، صحابہ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے جو ہمیں نسبت حاصل ہے اس نسبت کی بھی ہمیں لاج رکھنی ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ نسبت کیسے لاج رکھیں گے؟ علم پر عمل کر کے، اپنی ذات کو پختہ کر، عالم بنا کر، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر، اپنے ذات کو اللہ کے تعلق سے مضبوط کر کر، سنت کے ساتھ اپنے کو آراستہ پیراستہ کر کر، علم میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے ہم اس نسبت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمیں برائی کی عادتیں لگی رہی، اگر ہم ان لباس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کریں تو یاد رکھیں ان لباس کے ساتھ اگر ہم نے کوئی نازیبہ حرکت کی یا ایسی حرکت کی جو بہت ہی بیک گراؤنڈ مانی جاتی ہے، ایک دم لوور کاسٹ والی مانی جاتی ہے، اگر ہم نے ایسی حرکت کی تو یاد رکھیں ہمیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، کہے گا دیکھو، اگر غیر دیکھے گا تو دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ان کے نبی بھی ایسے کرتے ہوں گے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ غلطی ہمارے اوپر آئے گی، غلطی پیچھے مدرسے پر جائے گی، بات اٹھے گی ان کا مدرسہ ایسا ہی ہے، بات اساتذہ پر آئے گی، بات ہوگی دیکھو یہ کہ ان کے اساتذہ نے کچھ نہیں سکھایا، بات ذمہ داروں پر آئے گی کہ ان کے ذمہ دار کوئی دھیان نہیں دیتے، بات آگے چل کر خاندان پر آئے گی، یہ ایسے ویسے خاندان کا ہے، بات آگے چل کر والدین پر آئے گی کہ ان کے والدوں نے کیا تربیت نہیں کی، آگے چل کر بات اسلام پر آئے گی۔ تو آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام نسبتوں کو ہم یوں ہی پانی میں ملا دیں، مٹی میں ملا دیں، کوئی کام کریں گے؟ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آج سے تہیہ کر لے جو بھی گناہ کے کام ہیں، ہے نا، کوئی بھی نازیبہ حرکتیں ہیں،
جو بھی نازیبہ حرکتیں جس کی وجہ سے انسان کا سر نیچے جھکتا ہے، آپ سمجھ لیں کس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. میں کسی چیز کو واضح نہیں کرنا چاہتا، آپ ماحول میں رہتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں وہ کیا کام ہے. وہ جو علماء کے شعار سے دور ہے وہ کام کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. انشاءاللہ کل کے آپ عالم ہوں گے کہ نہیں؟ ضرور ہوں گے. تو یاد رکھیں آپ عالم مایعول کے اعتبار سے آپ عالم ہونے والے ہیں، لہٰذا ابھی سے اپنی وہ شناخت رکھیے، اپنے اندر سے وہ وقار رکھیے، وہ سکونت رکھیے، وہ سکینت رکھیے کہ لگے کہ ماشاءاللہ یہ بندہ ایسا ہے تو اس کا مدرسہ کیسا ہوگا، یہ بچہ ایسا ہے تو اس کے اساتذہ کیسے ہوں گے، مزید یہ بچہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. تو کم سے کم ہماری ذات سے ان چیزوں کا بھی تو نام ہو پیاروں. تو سب سے پہلے ہمیں کس کی نسبت رکھنی ہے؟ ان تمام اکابر کی نسبت رکھنی ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے بھی اپنے اکابر، اپنے خاندان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی نسبت رکھی، اس کی لاج رکھی ہے. ہمیں بھی سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے. دوسرا سبق جو اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے اندر، واقعات کو اختصار کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو ان واقعات میں کوئی نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں چھوٹی ہے. آپ دیکھیں واقعہ کربلا چل رہا ہے، شمشیر کا سایہ ہے، سامنے دشمن موجود ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اب جانے والی ہے، تب جانے والی ہے، پتہ ہے شہادت نصیب ہونے والی ہے، لیکن اس آخری کنڈیشن میں بھی ایک نے بھی نماز نہیں چھوڑا. شمشیر کے سائے میں ہے، موقع مل سکتا تھا، پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی ان کے پاس اتنا میسر نہیں کہ اسے وضو کر سکیں، لیکن اس کے باوجود میں ان میں سے ایک نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور ہماری تمہاری کیا حالت ہے؟ اب اپنے اوپر غور کرنا. دوسرا سبق نمازوں کا ملتا ہے. اب ہماری نمازوں کی کنڈیشن دیکھ لیجئے. مدرسے میں ہے تو ماشاءاللہ اٹھا دیے گئے تو نماز پڑھ لیے، اب گھر جا رہے ہیں تو ہماری کیا کنڈیشن ہے؟ کہ ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے؟ خود اپنے گریبانوں میں ہاتھ جا کے دیکھیں کہ ہماری عصر کی نماز ہوتی ہے؟ عصر کی جو عموماً سونے کا وقت ہے، عمومی طور پہ ہماری فجر عصر جاتی ہی جاتی ہے، اور اگر گھومنے کا موقع ہو تو درمیان کی نمازیں بھی جاتی ہیں. نمازیں کیا، ٹوپیاں بھی نکل جاتی ہے اور ہمارا لباس بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو دوسرا سبق میرے پیاروں کیا مل رہا ہے؟ نمازوں کی پابندی. یاد رکھیں انسان کو بہت آگے بڑھاتی ہے. اور یہ فجر کی نماز اگر آپ غور کریں نا، سب سے شاندار، ویسے نماز تمام کی تمام اعلیٰ ہے، لیکن جو مزیدار نماز ہے نا، جس میں لطف آتا ہے، جس میں دل لگتا ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ فجر. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس میں تو فرشتے اترتے ہیں، عجیب روحانیت، عجیب نورانیت اس میں ہوتی ہے. اور ہم میں سے اکثر کی کون سی نماز چھوٹتی ہے؟ فجر ہی کی چھوٹتی ہے. تو میرے پیاروں دوسرا سبق یہ شمشیر کے سائے میں آگے امت کو دے کے جا رہے ہیں. دیکھو میں شمشیر کے سائے میں ہوں، میرے ہاتھ میں میرے بچے ذبح ہو رہے ہیں، میرے گھر والوں کے اوپر نوک چڑھی ہوئی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی میں نے نماز نہیں چھوڑا. اور تمہیں تمام تر سہولت ہونے کے باوجود، تمام تر معاملات کی آسانی ہونے کے باوجود بھی تم نماز چھوڑتے ہو، تو بروز قیامت اللہ ایک طرف حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب کو کھڑا فرمائیں گے، دوسری طرف ہمیں کھڑا فرمائیں گے. ہمارے پاس کیا عذر باقی رہے گا نماز چھوڑنے کا؟ بتائیں کوئی عذر ہے نماز چھوڑنے کا؟ اور ہم یوں ہی نماز چھوڑ لیں؟ یار پیاروں اگر یہ بتاؤ مدرسے میں آ کر اگر نماز کی پابندی نہ ہو سکی تو کس چیز کی پابندی ہو سکی؟ نماز زندگی میں داخل نہ ہو سکی تو ہمیں کیا ملا؟ ذرا اس پہ غور کر لیں. میں کہتا ہوں نہیں آئے کو ذرا ظلم کی گردان، نہیں آپ کا اعراب درست ہوا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کی نماز درست ہو گئی، آپ کے زندگی میں للہیت آ گئی، آپ کو سنت و شریعت پر عمل کرنے کا مزاج پیدا ہو گیا، تو بہت کچھ مل گیا، یقیناً آپ کامیاب ہو گئے. یہ اصل چیز ہے جو ہمیں لے کے جانی ہے، لیکن اکثر ہم اس سے محروم ہوتے ہیں. ہماری نماز غائب، جب اس کی نماز غائب تو سمجھو اس کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اندر سے بھی ایسی گڑبڑ ہوگا. وہ جس کی نماز گڑبڑ ہے سمجھ جاؤ وہ اندر سے بھی، اپنے باطن کے اعتبار سے بھی بالکل خراب ہوگا، اس کا کوئی معاملہ بھی بالکل درست نہیں ہو سکتا. اور پیاروں آگے بڑھ کے بتاؤں، جو انہوں نے واقعہ پیش کیا ہے اس میں 9 کی رات تھی، یعنی کل کی رات تھی، اور آج شہید ہونا ہے. کل کی رات میں شمر آیا ہے اور ساتھ میں عمرو بن سعد آئے ہیں، اور ان دونوں نے پوچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ذرا بتائیں کیا معاملہ آپ کا ہے، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو. کیا دے دو؟ 1 رات کی مہلت دو، میں کل صبح جواب دوں گا. وہاں پہ ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ 1 رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟
آپ کو تو پتہ ہے نا معاملہ کیا ہونے والا ہے، شہادت مقدر ہو چکی ہے، آپ نے جواب کیوں نہ دیا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ کل کو یہ سمجھیں گے اوہ ہو حسین شاید موت سے ڈر گیا، حسین شاید اپنی جنگ سے لڑ رہا ہے، وہ خوف کی وجہ سے وہ ایک رات کی مہلت مانگ رہا۔ آپ جواب فوری طور پہ کیوں نہ دے دیے؟ تو ان کا جواب سنیں، بولے ایک رات اب میرے پاس آخری ہے، اب میں مصلح بچھا کر اپنے رب کو رو رو کر رچ رچ کر اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ ایک رات ہے، میں اس کو غفلتوں میں نہیں گزارنا چاہتا۔ اب یہ رات گزرے گی تو مصلح پر گزرے گی، آنسوؤں کے ساتھ گزرے گی، اپنے رب کو مناتے ہوئے گزرے گی۔ بھلے میں کل اپنے نانا سے ملاقات کرنے والا ہوں، میں اپنے ابا حضور سے ملاقات کرنے والا ہوں، اپنی اماں حضور سے ملاقات کرنے والا ہوں، لیکن آج رات میں اپنے رب کے لیے خالص کرنے والا ہوں۔ بس میں آج کے رات میں اور میرا مصلح میرا رب، نہ میں اب زینب سے ملاقات کروں گا، نہ علی زین العابدین سے ملاقات کروں گا، نہ کسی کو وصیتیں کروں گا، کچھ نہیں۔ آج صرف اور صرف میں اور میرا رب ہوں گے اور راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ یہ ہوتی ہے کہ زندگیاں ختم ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ کل راہ حق میں شہید ہونا ہے، لیکن آج رات تلاش کر کے کیا ہے، اللہ کو منا رہے ہیں۔ ایک کھوک سے ایک دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگل میں ہوتا ہے، ہم رات میں اٹھ اٹھوٹے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ کیفیت ہمیں کب نصیب ہوگی بتائیے؟ یہ اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے سے سبق ملا کہ دیکھو رات میں رونا نہ چھوڑنا، رات میں مصلح پہ اپنے رب کو منانا نہ چھوڑنا۔ یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ اگر وہ تہجد اس رات میں نہ بھی پڑھتے تب بھی ان کے لیے شہادت تو مقدر تھی، وہ تھے، لیکن وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اپنے رب کو منانے کی۔ میرے پیاروں، کیفیت ہمارے دلوں میں کب آئے گی بتائیے؟ کیا وہ کیفیت ہمیں نہیں لینا؟ کیا اس واقعے سے ہمیں یہ اس کیفیت کو نہیں لینا کہ کم سے کم اگر مدرسے میں نہیں ہے تو کم سے کم چھٹی کی کوئی تو رات ہو جس میں تہجد گزاری ہو اور اللہ کے حضور ہم آہوزاری کریں اور اللہ کو منائیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ حضرت والا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے بہتر ہے کہ رات میں جلدی سو جائے، اخیر پہرے میں اٹھے، 2 رکعت تہجد کی پڑھے، اللہ کرے اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے، اللہ علم میں خوب برکت دے گا۔ ہم کہتے ہیں چلو اتنا بھی نہیں کہتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ جمعرات کی رات جو چھٹی کی ملتی ہے، جو شب جمعہ ہوتی ہے، اس میں کم سے کم ہمارا مصلح تو بچھا رہے، کم سے کم اس رات میں تو ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ بتاؤ اگر طالب علم میں اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو کب مضبوط ہوگا بتائیں؟ اگر ہمیں رونے کی عادت مصلح پر طالب علم میں نہیں آئے گی تو کب آئے گی بتائیے؟ پھر کوئی زمانہ ہمیں ملے گا؟ یہ وہ زمانے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنانے کے ہوتے ہیں، یہ وہ زمانے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نکھارنے کے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو نکھار لیتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے سبق میں کہا کہ جب بھی موقع ملے عشاء کی نماز پڑھ لو، عشاء کی نماز پڑھ کے درسگاہ میں بیٹھو، یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، درمیان میں انٹرول کا موقع ہے، چاشت کی نماز پڑھ لو، مغرب کے بعد وقت ہے تھوڑی اوابین کی نماز پڑھ لو۔ یہ نماز پڑھنے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، لیکن بہرحال وہ اللہ والوں کے راستے کی طرف اور اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بنیادوں پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں۔ تو یہ پیاروں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدرسے میں رہ کر حاصل کرنی ہیں۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ ہمیں ملی ہے کہ مصلح پر آہوازاری کو نہیں چھوڑنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے کہ کریں گے؟ مصلح پہ ضرور رونا سیکھیں۔ یاد رکھیں مسائل کا حل صرف اور صرف رونے میں ہے، اور وہ بھی رات میں اللہ کے سامنے رونے۔ اتنا مزہ آتا ہے کہ اس سے زیادہ مزے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری مارکیٹ میں آپ دیکھ لو، اس سے زیادہ مزے کی کوئی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رات میں تہجد کی حلاوت نصیب کر دی۔ تیسری چیز، چوتھا جو سبق ہمیں ملا ہے وہ ہے صبر کا سبق ہے۔ صبر کا کیا سبق ہے؟ بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر، وہ تو بہرحال راہ حق میں شہید ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا گود میں ہے اور شمر نے سامنے سے تیر چلایا ہے، اور چھوٹے بیٹے کے آ کے تیر، بیٹا بھی گود میں ہے، چھوٹا سا ہے، سال بھر کا بھی نہیں ہے، آ کے تیر جو ہے سیدھے گلے میں لگی ہے، آر پار ہوئی ہے، بچہ وہیں پہ شہید ہو گیا ہے۔ اس وقت پیاس کی حالت میں، وہ آپ کنڈیشن دیکھیں نا، آج ہمارے چھوٹے بچے کی اگر انگلی بھی کٹ جائے تو ہم کیسے تل ملا جاتے ہیں، ان کی انگلی نے سیدھا تیر جو ہے گلے کے آر پار ہوا ہے، بچہ گود میں ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس حال میں جب بچے کی جانے آفرین کو سپرد ہوئی ہے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو حسین بھی اس پر راضی، اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ بہرحال مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو میں حسین بھی آپ پر راضی ہوں، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، میں آپ پر اس پر بھی راضی ہوں۔
تو قربان جائیے. اس وقت حضرت گویا کہ بزبان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے ابراہیم، آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کی شروعات کی تھی، لیکن آپ کا بیٹا ذبح نہیں ہوا. میں نے تو اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو صابر و شاکر رکھا ہے. یہ بھی اپنی زندگی میں لائیں. جو بھی حالات آ جائیں، کبھی انسان کی زندگی میں حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، کسی بھی اعتبار سے صبر سیکھیں. اللہ نے بڑی فضیلت صبر کی رکھی ہے، اور میں بار بار درس میں بھی بتایا ہوں کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں. 3 قسمیں خاص طور پر بتایا ہوں. ایک تو مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، یہ عمومی معنی ہے جو سب کو پتا، بھائی صبر کرو، یعنی مصیبت آ جائے تو ہائے واویلا نہ کرو. دوسرے معنی جو صبر کے ہیں وہ اطاعتوں پہ جمنا ہے نا، اطاعتوں پہ جمنا یہ ہے، سمجھے. صبر علی الطاعات، اطاعتوں پہ جمنا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض چیزیں کی ہیں، نماز، روزہ، تعلیم، تعلق، اس پہ جمنا ہے. تیسری چیز جو سب سے زیادہ ہے وہ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ ہم سے ہوتا ہی نہیں، گناہ ہم سے چھوٹتے ہی نہیں، ہے نا. گناہ ہماری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، دل ہمارے کالے ہوئے جا رہے ہیں گناہوں سے، ہماری آنکھیں دھسی چلی جا رہی ہیں، ہمارے چہرے بے رونق ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو رہے ہیں. یارو تو یہ وہ چیز ہے کہ اپنے اندر ذرا اس صبر کو لے کر آئیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ہمیں اللہ یہ اوصاف عطا فرما دیجیے. آج کے دن کی برکت سے اللہ ہمیں محروم نہ کریں. اللہ آج ہمیں بھی یہ شہداء کربلا کی شہادتوں کی طفیل، اللہ ہمیں بھی تہجد گزاری، نمازوں کی پابندی، اللہ اکابر کی نسبتوں کی لاج رکھنا اور اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے. کریں گے انشاءاللہ. یہ اہم اسباب تھے. اس کے علاوہ آج چونکہ بس میں 1 منٹ میں اپنی 1-2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اخیر بات جو ہے یہ ہم نور عمومی طور پہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شیعہ حضرات کے ہیں، وہی جو ہیں ان کے بارے میں کریں. ہمارے بریلی حضرات کے وہی نیاز فاتحہ کریں. ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے، مریدین حضرات بھی ساتھ میں تھے. یہی عاشورہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا. حضرت نے اپنے متعلقین سے پوچھا کہ آپ لوگ کا ان دنوں کیا معمول ہے؟ بولے حضرت کچھ معمول نہیں، جو آپ نے وظائف دیے وہی کرتے ہیں. بولے کچھ شہداء کربلا کے لیے کوئی معمول ہے؟ بولے نہیں. بولے اللہ والوں کچھ تو کرو، شہداء کربلا کے لیے کچھ تو پڑھ کے بخشو. میرا معمول، یعنی حضرت فرماتے ہیں میرا یومیہ معمول ہے کہ روزانہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں اور شہداء کربلا کو بخشتا ہوں. سوچے یہ ہوتی ہے اللہ والوں کے دل میں اہل بیت کی محبت اور شہداء کی محبت. تو کم سے کم ہم اتنا تو کریں، جو کچھ ہم نے آج قرآن کریم پڑھا، جو کچھ ہم نے درس میں حاصل کیا، اپنی طرف سے تھوڑا قرآن ملا لیں، اپنی طرف سے کچھ سورہ فاتحہ اور سورہ قل اللہ احد 3-4 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پیار بھرے نماز کے بعد پیار بھرے لہجوں میں اللہ کے حضور پیش کریں. اللہ یہ مختصر سا ہدیہ ہے، اللہ قبول فرما کے شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچا دیں. کیا نہیں کر سکتے ہم؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرے گی، ان کی محبتوں کو ہمارے دل میں جمائے گی اور ان کی زندگی اور ان کے مشاہد پہ چلنے پہ ہمارے لیے آسان بنائے. کریں گے انشاءاللہ. یہ مختصر اور بھی بہت پیغامات ہیں، وہ پیغامات بڑے لوگوں کے لیے ہیں، آپ حضرات کے لیے جو پیغام ہے. ورنہ تو اس کربلا سے تقریباً 10 سے 12 پیغامات نکلتے ہیں، 10 سے 12 پیغامات. لیکن وہ آگے کے پیغامات، وہ آگے کے درجات بڑے بچوں کے لیے، علماء کے لیے. آپ حضرات کے لیے خاص 4 پیغامات تھے. اس کو اپنے گرہ باندھ لیں، کمر بستہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں کہ ہمیں عالم بننا ہے ایسا کہ بس زمانہ دیکھے اور کہے کہ ماشاءاللہ یہ ہیں جس کے پیچھے اقتدا کی جا سکے، یہ ہیں کہ اپنے چہروں سے لگتے ہیں. اسی لیے میں ڈھابیل میں جب پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں فرمایا کرتے کہ وہاں کے لوگ کہ جب وہاں پر بھی اور دارالعلوم کے اندر بھی یہ تھا کہ جب بچہ دورے میں یا مشکات میں پہنچتا تھا تو چہرے پہ ایسی بشاشت اور نور پیدا ہو جاتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ بچہ کیا ہے، مشکات یا دورے میں جا چکا ہے. چہرے کی نورانیت الگ ہوتی تھی. آپ کے بھی چہرے کو دیکھیں اور لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، یقیناً اس نے تعلیم قرآن شروع کر دی ہے، یقیناً اس نے عربی تعلیم شروع کر دی ہے. اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے ایک تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ سبق تھا. اللہ اس سبق پر ہم تمام کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.